لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قد قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله بے حد حمد و ثنا مالک ارض و سما کی، جس نے ہمیں پیدا فرمایا، ہمیں اپنے محبوب مکرم شفیع معصوم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ بے حد درود و سلام رب ذوالجلال کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک پر، جن کے طفیل رب قدوس نے ہم سب پہ یہ سارا کرم فرمایا ہے۔ میں نے اپنے سامنے سورۃ النجم کی چند آیات تلاوت کی ہیں۔ ان آیات میں اللہ رب الجلال نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معراج مبارک کا ذکر فرمایا ہے۔ پچھلے جماعت المبارک کے خطبہ میں آپ نے معراج النبی صلی اللہ تعالی وسلم کے متعلق سماعت کیا ہے کہ نبی مکرم شفیع معصوم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کے سفر کا آغاز مکہ مکرمہ سے ہوا اور پھر راستے میں مسجد اقصی بیت المقدس تشریف لائے اور پھر مسجد اقصی سے پھر آگے آسمانوں کا سفر شروع ہوا اور پھر سدرۃ المنتہا پہ پہنچ کر جبریل امین بھی عرض کرنے لگے کہ آقا اس سے آگے میں نہیں جا سکتا ہے۔ پھر اس سے آگے میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم رب کے حضور پہنچے، رب سے راز و نیاز کی باتیں ہوئی۔ تو نبی مکرم شفیع معصوم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب معراج شریف کے لیے لایا جانا تھا، جبریل امین نے آ کر میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب اطہر کو زمزم سے دھویا ہے۔ یہ حضور کے قلب اطہر کا، حضور کے سینے کا چاک کر کیا جانا اور دل مبارک کو آب زمزم سے دھویا جانا اس اعتبار سے نہیں تھا کہ معاذ اللہ کہ حضور کے قلب مبارک کو زمزم سے دھو کر پاک کیا گیا، نہیں، میرے حضور تو سید الطاہرین والمطہرین ہیں اور حضور ساری کائنات کو پاک کرنے والے ہیں۔ حضور کی ایک صفت اور حضور کی شان یہ بھی ہے وَيُزَكِّيهِمْ کہ حضور اپنے امتیوں کو پاک فرمانے والے ہیں۔ حضور کے قلب اطہر کو دھویا جانا اس لحاظ سے نہیں تھا کہ آپ کے دل کو پاک کیا گیا، بلکہ حضور کی جب ولادت کا ساتھ ہوتی تھی، حضور اس وقت بھی پاک اور صاف طیب و مطہر پیدا ہوئے۔ تو پھر حضور کا سینہ مبارک چاک کیا جانا اور دل مبارک کو نکال کر آب زمزم سے دھونا، یہ اس اعتبار سے تھا
تاکہ زمزم کو یہ شرف مل جائے کہ حضور کے قلب مبارک سے یہ مس ہوا ہے۔ ایک شرف تو یہ تھا زمزم کا کہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی کو مس کیا تھا، اب اس کو شرف یہ بھی دینا تھا کہ حضور کے پاک دل سے بھی یہ مس ہو جائے، اس کو شرف مل جائے۔ تو اس اعتبار سے نبی کریم علیہ السلام کے قلب مبارک کو آب زمزم سے دھویا گیا تاکہ زمزم کو شرف مل جائے کہ حضور کے قلب مبارک سے وہ مس ہوا ہے۔ اور پھر حضور کا سینہ مبارک ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ چاک کیا گیا اور حضور کا مبارک دل دھویا گیا۔ تو بچپن میں بھی یہ واقعہ پیش آیا جب نبی کریم علیہ السلام اپنی رضائی امی سیدہ طیبہ طاہرہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے ہاں تشریف فرما تھے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے میرے حضور کی شان تھی ویسے حضور کھیل رہے تھے۔ آپ جبریل امین تشریف لائے اور نبی کریم علیہ السلام کو اٹھا کر لے گئے، لٹایا، حضور کا سینہ مبارک چاک کیا، دل کو نکالا، پھر اس کو دھویا گیا، یہاں تک کہ جو پاس لڑکے آپ کے ساتھ کھیل رہے تھے وہ دوڑتے دوڑتے آپ کی رضائی اماں کے پاس آئے۔ روایت میں یہ کہ آپ کے بھائی رضائی بھائی جو حضرت حلیمہ کے بیٹے تھے وہ دوڑتے دوڑتے ہوئے آئے اور اپنی امی سے کہنے لگے، امی میرے عربی بھائی محمد کو کچھ لوگ آئے اور اٹھا کر لے گئے اور ان کا سینہ چاک کر دیا۔ الفاظ یہ ملتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا ہے کہ لوگ آئے ان کو اٹھا کر لے گئے، ان کو شہید کر دیا، قتل کر دیا۔ تو آپ کی جان دوڑتی دوڑتی آئی اور حضور کے پاس جب پہنچی ہے تو میرے کریم آقا علیہ السلام بالکل صحیح سلامت تشریف فرما تھے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کا جو سینہ مبارک چیرا گیا تھا یہ کوئی صرف مادی اعتبار سے نہیں تھا، روحانی اعتبار سے نہیں تھا، بلکہ حسی اعتبار سے حضور کا سینہ مبارک چیرا گیا۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نبی کریم علیہ السلام کے سینہ مبارک کو جو سوئی سے سیا گیا تھا اس کی جو ایک لکیر سی بنی تھی، نشان جو بنا تھا، جس طرح کہ کسی جگہ پہ جسم پہ ٹانکے لگے ہوں تو وہ زخم مل بھی جائے تب بھی وہ نشان باقی رہتا ہے، تو نبی کریم علیہ السلام کا سینہ مبارک جو چاک کیا گیا پھر اس کو سیا گیا، پھر وہ نشان پھر بھی باقی تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں حضور کے اس سینے کے سیے کے نشان کو دیکھتا تھا اور اس میں نورانی چمک بھی تھی۔ تو نبی کریم علیہ السلام کا سینہ مبارک چاک کیا جانا روحانی یا معنوی طور پہ نہیں تھا بلکہ اسی طور پہ تھا، محسوس ہوتا تھا، اور نبی کریم علیہ السلام کا پھر سینہ مبارک سی بھی دیا گیا اور اس میں نور و ایمان بھر دیا گیا ہے۔ اس اعتبار سے نبی مکرم شفیع معصوم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کر کے پھر قلب انور کو باہر نکالا جانا، اس پر بھی اگر غور کیا جائے تو میرے کریم آقا علیہ السلام کی بہت بڑی شان ظاہر ہوتی ہے۔ اس لیے کہ ہر بندہ زندہ رہنے کے لیے اس دل کا محتاج ہے۔ عمومی طور پہ بندے کو زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا دل کام کرتا رہے، جب دل کام کرنا چھوڑ دے تو بندہ ڈیڈ ہو جاتا ہے، اور بندے کے اندر سینے سے دل نکال لیا جائے، بد رکھ دیا جائے تو بندہ ختم ہو جاتا ہے، اس کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ لیکن میرے اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چھاپ بھی کیا گیا اور قلب انور کو باہر بھی نکالا گیا۔ میرے حضور فرماتے ہیں میں اپنی آنکھوں سے یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ ہے کوئی کائنات میں ایسا بندہ
کہ جس کے سامنے اس کا سینہ چاک کیا گیا ہو اور دل نکالا گیا ہو، وہ اپنی آنکھوں سے یہ سارا منظر دیکھ رہا ہو پھر بھی زندہ رہا ہو، ایسا نہیں ہوا۔ اگر کوئی ایسی ہستی گزری ہے کہ جن کا سینہ چاک بھی کیا گیا اور دل نکالا بھی گیا اور وہ ہستی اپنی آنکھوں سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی اور وہ بالکل زندہ سلامت تھے، وہ آج کل میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ حضور دیکھ رہے تھے اور خون بھی نکل رہا۔ نبی کریم علیہ السلام کا سینہ مبارک جب چاک کیا گیا، دل نکال دیا گیا، حضور پھر بھی زندہ رہے۔ تو اس واقعے میں اس طرف اشارہ ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہنے کے لیے اس دل کے بھی محتاج نہیں ہے۔ اگر دل سینے سے نکال کے رکھ بھی لیا جائے تب بھی میرے محبوب کی زندگی باقی ہے۔ حضور کی بہت بڑی شان اس میں ہے، اور اس سے یہ اشارہ ملتا ہے جب اس ظاہری زندگی میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا گیا، دل نکال دیا گیا، حضور تب بھی زندہ رہے۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے پرواز کا انہوں نے پردہ فرمایا، حضور اپنے گنبد خضرا میں اپنے قبر مبارک میں آرام فرما ہے، تو اب بھی میرے محبوب زندہ و جاوید ہے۔ تو جس طرح حضور کا دل سینے سے نکالا گیا تب بھی حضور زندہ تھے، اور حضور کی جب روح مبارک قبض کر لی گئی ہے تو اس کے بعد تب بھی زندہ ہے، اس لیے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہنے کے لیے اس دل کے بھی محتاج نہیں تھے۔ دل نکال دیا گیا تب بھی حضور اپنی آنکھوں سے سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ تو یہ حضور کا سینہ مبارک چاک کیا جانا بچپن میں بھی ہوا، بعثت کے وقت ہوا، اور واقعہ معراج کے وقت بھی ہوا۔ کئی مرتبہ حضور کا سینہ مبارک چاک بھی کیا گیا، دل دھویا گیا، لیکن ہر دفعہ میرے محبوب کا جب سینے سے دل نکالا گیا، حضور سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے، اور حضور کی ہوش و حواس بالکل تک صحیح سلامت رہے۔ تو نبی محترم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عظیم معجزہ عطا فرمایا۔ ویسے تو حضور کی ذات ایک بہت بڑا معجزہ ہے، حضور کی ذات سر سے لے کر پاؤں تک معجزہ ہی معجزہ ہے۔ اس میں سے یہ معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم معجزہ ہے۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آج میں جب جبریل امین نے آپ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین سے فرمانے لگے، یا جبریل هل لك من حاجت الى ربك، اے جبریل کیا تیری کوئی حاجت ہے، تیری کوئی تمنا ہے، تیری کوئی آرزو ہے رب کی بارگاہ میں، تیرا کوئی پیغام ہے جو رب کی بارگاہ میں پہنچانا چاہتا ہے، تیرا کوئی پیغام ہے، تیری آرزو اور تمنا ہے۔ در حقیقت میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جد امجد اللہ کے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا وہ بدلہ چکانا چاہتے تھے۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا اور جبریل امین حاضر خدمت ہوئے تھے اور عرض کیا تھا، اے اللہ کے خلیل کیا آپ کی کوئی حاجت ہے؟ تو میرے اللہ کے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا، اے جبریل حاجت تو ہے پر تجھ سے نہیں ہے، جس رب کی بارگاہ میں حاجت پیش کرنی ہے وہ رب میرے حال سے واقف ہے۔ حاجت تو ہے لیکن تجھ سے نہیں ہے۔ تو وہ بدلہ حضور اپنے جد امجد کا چکانا چاہتے تھے کہ آگ میں جب ڈالا گیا میرے جد امجد کو، اس وقت تو حاضر ہوا تھا، تو نے کہا تھا کہ تیری اے اللہ کے خلیل آپ کی کوئی حاجت ہے تو بتائیے، اس لیے کہ اللہ کے خلیل زمین پہ تھے، تو پرواز کر کے سدرۃ المنتہا پہ جاتا تھا۔ آج تیری ان سدرۃ المنتہا پہ اخیر ہے، یہاں پہ رک گیا ہے، اب میں سدرۃ سے بھی آگے وہاں پہ جا رہا ہوں، اے جبریل جہاں تو نہیں جاتا۔ تو گویا اپنے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا بدلہ حضور نے چکا دیا
اور جبریل امین سے فرمانے لگے یا جبریل حل لک من حاجت الی ربک، کیا رب کی بارگاہ میں تیری کوئی حاجت اور تیری کوئی آرزو ہے تو آج بتا، کیونکہ حضور وہاں جا رہے تھے جہاں جبریل بھی نہیں جائے۔ تو سیدنا جبریل امین رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دست بستہ کھڑے ہیں اور حضور کے فرمان پہ حضور کی بارگاہ میں التجا کیا کرتے ہیں، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ فیہ ان ابسط جناحی علی السماء، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سے یہ سوال کریں، میری تمنا ہے تو ایک ہے، میری آرزو ہے تو ایک ہے، اور وہ تمنا اور آرزو کیا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رب کے حضور یہ دعا کریں کہ اللہ مجھے یہ ذات عطا فرمائے، مجھے حکم دے جب قیامت کا دن ہو آپ کی امت پل صراط سے گزرنے لگے، میرے رب کا مجھے حکم مل جائے میں اپنے پر پل صراط پہ آپ کی امت کے لیے بچھا دوں۔ یہ میری تمنا ہے، یہ میرا اعزاز ہے، میری آرزو ہے کہ میرے پر ہو اور آپ کی امت کے پاؤں ہو، پل صراط مقام ہو، آپ کی امت تیزی کے ساتھ میرے پروں پر سے پاؤں رکھتے ہوئے گزر جائے، یہ میری تمنا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سے سوال کریں، عرض کریں کہ اللہ کرے میرے پر پل صراط پہ بچھائے جائے اور آپ کی امت وہاں سے گزر جائے۔ تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس معراج کی رات جبریل امین کو بھی پیچھے چھوڑ کے اپنے رب کے حضور پہنچتے ہیں۔